بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی اور عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں۔ قرآن میں یہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 163 ترجمہ: یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی ہے، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے کے ماہر تھے۔ دیکھیے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 اور 79 ترجمہ: اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس چیز کی سمجھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی تھی۔ ان تمام کو ہم نے حکومت اور علم دیا تھا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کو قبضے میں کرنے کی طاقت دی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ اسی طرح پرندے بھی ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا جھگڑا بیان کرنے لگے۔ مدعی کہنے لگا کہ اس آدمی کی بھیڑوں نے میرے کھیت کی ساری فصل تباہ کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کی فصل کی قیمت دوسرے آدمی کے مینڈھوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے مدعی اس آدمی کی ساری مینڈیں لے لے، یہ اس کی فصل تباہ ہونے کا معاوضہ ہوگا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام 11 سال کے تھے اور اپنے والد کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس آدمی کی مینڈیاں اس دوسرے آدمی کو عارضی طور پر دی جائیں۔ یہ آدمی ان کے دودھ اور اون استعمال کرے، اس دوران میں دوسرا آدمی اس کے کھیت میں کام کرے یہاں تک کہ فصل پہلے کی طرح ہو جائے، پھر اس وقت کھیت کے مالک کو کھیت دے دیا جائے اور مینڈیوں کے مالک کو مینڈیاں واپس دے دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس مدبرانہ فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب موت آئی تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت دونوں حضرت سلیمان کو عطا کر دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی اور اپنی حکومت کے چوتھے سال بیت المقدس کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سارے غیر معمولی فضائل سے نوازا، جس میں سے کچھ اہم یہاں بیان کریں۔ نمبر 1، اپنے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 15 اور 16 ترجمہ: اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت
سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بے شک یہی ہے اللہ کا نمایاں فضل۔ عوام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 81 ترجمہ: ہم نے تند و تیز ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ سورہ صاد آیت نمبر 36 ترجمہ: ہم نے ہواؤں کو ان کے قبضے میں دیا تھا اور وہ ان کے ہی حکم سے چلتی تھی، بڑی نرمی کے ساتھ وہ جہاں چاہتے تھے اس کو پہنچا دیتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 12 ترجمہ: ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھیں، 1 مہینہ کا سفر صبح کے وقت یا صرف شام کے وقت طے کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر قرآن نے 3 چیزیں بتائیں: 1 ہواؤں پر آپ کو مکمل اختیار تھا، 2 بہت تیز ہوائیں بھی آپ کے لیے بہت آرام دہ اور پرسکون رفتار سے چلتیں، 3 آرام دہ رفتار کے باوجود ہواؤں کے ذریعے وہ مہینوں کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح 1 مہینہ کا سفر صرف شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان عمارات اور بڑے بڑے قلعے بنانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے نکال کر عمارت بنانے کا عمل آسان کر دیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 12 ترجمہ: اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کردہ ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب میں مزہ چکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں، پرندوں اور جنوں کو ان کے قبضے میں دے رکھا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت دی جائے کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سورہ صاد آیت نمبر 35 ترجمہ: حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، جیسا کہ اوپر مذکور ہے۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر قسم کے کام کر دیا کرتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 13 ترجمہ: اور جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلا قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اہم جنوں کو سپرد کیا، وہ یہ کہ وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں، جو بہت عظیم الشان اور وسیع و عریض عمارت ہو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے مکہ میں کعبہ کی تعمیر نو کی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ آپ نے کہا مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا کون سی مسجد اس کے بعد تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔
ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی بات سنی جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ سورہ نمل آیت نمبر 17 تا 19 ترجمہ۔ اور ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جو جنات، انسان اور پرند پر مشتمل تھے جمع کیے گئے۔ ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کو بیان کیا ہے کہ سوچئے کہ وہ ایک انتہائی چھوٹی مخلوق چیونٹی کی آواز کو بھی بہت دور سے سن اور سمجھ سکتے تھے۔ ان معجزات سے ہمارا ایمان اور قوی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور اپنے چنے ہوئے بندوں پر طرح طرح کے انعام و اکرام کرتے ہیں۔ چیونٹیوں کے اس قصہ میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں۔ اس اہمیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھ دیا گیا۔ نمل کے معنی یعنی چیونٹی کے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ بائبل کا ترجمہ کرنے والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے من گھڑت، نازیبا اور قابل شرم واقعات نقل کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ترجمہ کرنے والوں کو قرآن کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔